اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین و مومنات کی خدمت میں آج ایک بے انتہا مجرب ترین وظیفہ عمل پہلی ذی القعدہ سے لے کر 11 ذی القعدہ، کیونکہ اس عرصے کو عشرہ کرامت بھی کہا جاتا ہے۔ پہلی ذی القعدہ آمد بی بی فاطمہ معصومہ قم کا دن ہے، اور 11 ذی القعدہ آمد امام علی رضا علیہ السلام امام ضامن و سامن کی آمد کا دن ہے۔ ان 11 دنوں کے اندر مومنین نے بہترین اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، مشکلات کے خاتمے، رزق میں برکت، بند دروازوں کے کھلنے، بیٹیوں کی شادی، اولاد نرینہ کے حصول کے لیے، کسی بھی بڑی سے بڑی حاجت کے لیے آپ نے 11 دنوں تک یہ رضوی چلہ کرنا ہے۔ 11 دنوں تک آپ روزانہ اس 10 سے 11 منٹ کے عمل کو کریں گے۔ خداوند متعال اس عشرہ کرامت کے صدقے میں، ان بہن بھائیوں کے حق کے صدقے میں، بی بی فاطمہ معصومہ قم اور امام علی رضا علیہ السلام کے حق کے صدقے میں آپ کو اس قدر عطا کرے گا کہ جو آپ کے وہم و گمان اور آپ کے ذہن و فراست میں نہ ہوگا۔ اولاد چاہیے، آپ اس عمل کو کریں۔ رزق میں برکت چاہیے، اس عمل کو کریں۔ اپنی پسند کی جگہ پر شادی آپ کو چاہیے، آپ اس عمل کو کریں۔ مشکلات کا خاتمہ چاہیے، آپ اس عمل کو کریں۔ حاجات فوری کے فوری قبول و مقبول چاہیے۔ پورے سال کا رزق کا بندوبست آپ کے اس عشرہ کرامت میں ہو جائے گا۔ آپ نے 11 دن کے اس چلہ رضوی کو کرنا ہے۔ بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ پہلی ذی القعدہ سے لے کے 11 ذی القعدہ، فرسٹ آف ذی القعدہ ٹو 11th آف ذی القعدہ، اگر کسی وجہ سے آپ اس عمل کے بارے میں نہ جانتے ہوں، آپ نہ کر پا رہے ہوں، تو آپ اس عمل کو جس دن سے آپ کو ذی القعدہ کی پتہ چلے، 4 تاریخ سے، 5 تاریخ سے، 6 تاریخ سے آپ نے اس وظیفے کو کرنا بس لازمی ہے، لیکن کوشش کیجئے پہلی سے 11 ذی القعدہ، کیونکہ مخصوص ترین یہ 11 ایام ہیں امام علی رضا علیہ السلام اور بی بی معصومہ قم کی آمد کے درمیان کے۔ بس مومنین نے کرنا یہ کہ پہلی ذی القعدہ سے لے کر 11 ذی القعدہ، 11 دنوں تک لگاتار آپ نے روزانہ بعد نماز مغربین سے لے کے آدھی رات نصف شب تک، جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے، آپ نے باوضو ہونا ہے، اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے 11 دنوں تک روزانہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے بی بی فاطمہ معصومہ قم کی بارگاہ میں ہدیہ کرنی ہے۔ اس نماز حاجت کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی پہلی رکعت میں آپ نے الحمد کے بعد سورہ قدر، اور دوسری رکعت میں آپ نے الحمد کے بعد سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ قدر اور دوسری رکعت میں سورہ کوثر کی آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ 2 رکعت نماز حاجت پڑھنے کے بعد آپ نے مصلی ہی پر بیٹھ کر بنا کسی سے کلام کیے 1 مرتبہ سورہ یاسین اور 1 مرتبہ سورہ دہر، روزانہ آپ نے 1 سورہ یاسین اور 1 سورہ دہر پڑھ کے اس کا ہدیہ بی بی فاطمہ معصومہ قم کی نیابت میں امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ نیابت بی بی فاطمہ معصومہ قم میں آپ کو اس سورہ یاسین اور سورہ دہر کے جو آپ نے پڑھا ہے، دونوں صورتیں آپ نے اس کا ہدیہ امام علی رضا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، نیابت بی بی فاطمہ معصومہ قم میں۔ اس کے بعد آپ نے 11 دنوں تک، جب سورہ یاسین اور سورہ دہر پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے 11 دنوں تک پیشانی کو سجدگاہ پر رکھ کر روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے خداوند متعال کو، امام علی رضا علیہ السلام کو اور بی بی فاطمہ معصومہ قم کے حق کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے، مشکلات کے خاتمے، رزق حلال و کثیر میں برکت کی دعا کرنی ہے۔ پورے سال اس عمل کو کرنے والے پر خداوند متعال کا خصوصی لطف و کرم اور عنایات نازل رہتا ہے۔ آپ کی حاجات قبول ہوتی ہیں اور آپ کی مشکلات، پریشانیاں، آفات اور بلائیں آپ کی زندگی سے دور ہوتی ہیں۔ امید کرتے ہیں خوش نصیب ترین مومنین اس وظیفے عمل کو لازماً کریں گے اور ہمیں اور ہمارے خانے وادے کو اپنی خصوصی دعاؤں میں نام لے کر یاد رکھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔